موت آنی ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ یاد چلے گئے ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا چلے جائیں گے۔ ہم جا رہے تھے ان کے جنازے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ بھئی آخرت کی تیاری کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے، جو جان مال وقت اللہ نے دیا ہے اس کو قربان کرنا چاہیے۔ کوئی کام ایسا کر کے جاؤ جس کا جو ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ کبھی دل میں خیال آیا کہ بھئی ہمارا جو باغ ہے وہاں پر کوئی مسجد بننی چاہیے، اللہ کا گھر بننا چاہیے، اور ہم نے کہا وہاں ضرور انشاءاللہ اللہ کا گھر بنائیں گے تاکہ ہم چلے جائیں اور ہمارے جانے کے بعد اس کا جو ثواب ملتا رہے۔ تو یہ بات میرے دل میں آئی، لیکن میں نے اس کا تذکرہ گھر میں کسی سے نہیں کیا۔ تو ایک دن آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس مسجد کی بنیاد رکھوا دی 2019 میں ذوالقعدہ کے مہینے میں عصر کے بعد اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور میں نے اسی وقت میں عرض کیا تھا کہ بیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا، اس کی شروعات ابراہیم علیہ السلام نے جو کی وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں کی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، برکت والے ہیں، اس میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جس مہینے میں ہم یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا، کعبہ بنایا، اس کی بنیاد جو رکھی وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں رکھی۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کا گھر بن گیا، ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن بعد میں پھر بیت اللہ اور کعبہ کو جب دوبارہ بنایا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بنانے کے لیے مکہ کے لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا، لیکن اتنا پیسہ مال جمع نہیں ہو سکا کہ اللہ کا پورا گھر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ویسا ہی گھر بن جائے۔ تو کچھ حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا کہ بھئی تھوڑے سے اتنے پیسے ہیں اتنے بنا لو، باقی چھوڑ دو، جس کو آج حتیم کہتے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا تمہارے جیسے لوگوں کو جانے کا کہ تم اندر نہیں جا سکتے، تو یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، کعبے کا حصہ ہی ہے، وہ آج چھوٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا میرا دل چاہتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا بیت اللہ کعبہ، میں دوبارہ اس کو اسی طرح بنا دوں جس طرح پہلے تھا۔ لیکن مجھے ڈر خوف یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تازہ نئے مسلمان ہوئے، کہیں یہ کہنے نہ لگے کہ وہ دیکھو اللہ کے گھر سے تبدیلی کر دی، تو اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا۔ حضرت عائشہ نے یہ روایت حضرت عبداللہ بن زبیر کو بتائی، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے بنانا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، بنانا اس کو شروع کیا۔ تو جب انہوں نے اس کو شروع کیا پھر جب وہ مکمل ہوا تو وہ رجب کے مہینے میں مکمل ہوا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، دوبارہ جب بنایا اللہ کے گھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے تو وہ رجب کے مہینے میں مکمل ہوا۔ تو آج یہ ہماری مسجد بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی بننا شروع ہو گئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی اللہ کی مسجد، مسجد حرام، مسجد کعبہ، اور پھر عبداللہ بن زبیر نے اس کو مکمل کیا تھا وہ رجب کے مہینے میں۔ تو آج یہ الحمدللہ رجب کا مہینہ ہی چل رہا ہے، اس مبارک مہینے میں اس کی آج تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ مغرب کی نماز باجماعت الحمدللہ حضرت صاحب نے پڑھا دی، یہاں مغرب میں ہم سب لوگوں نے پڑھ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل ہے، اس کا انعام ہے، کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر اس مسجد کو یہاں اپنے فضل و کرم سے اسی مہینے میں شروع کروایا جس مہینے میں بیت اللہ بنا، کعبہ بنا، اور اسی مہینے میں مکمل کروا دیا جس مہینے میں بیت اللہ اور کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب یہ مجلس علم و ذکر جو یہاں قائم ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان علم الہی، علم نبوت سے دور نہ رہے، ذکر الہی سے دور نہ رہے، کیونکہ غفلت کا علاج ذکر ہے اور جہالت کا علاج علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے گی، اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی جائے گی، تو اللہ تبارک